اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ. حضرت کا یہ حقیقت صبر کا واض اس آیت سے چل رہا ہے. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی پہ چل رہا ہے. اور حضرت کا کمال ہے کہ ایک آیت کو لے کے گھنٹوں گھنٹوں بیان فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. اس میں امتحان، چونکہ امتحان گاہ ہے اور ہر ایک امتحان لیا جائے گا، اس کے اوپر چل پڑی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ابراہیم کے وفات کے اوپر یہ فرمایا اِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونٌ یا ابراہیم. یہ ساری تفسیر پیچھے سے آ رہی ہے، اور اہل اللہ کی شان اور پھر جو اہل ظاہر ہے ان کے حالات، اور جو مالدار طبقے ہیں ان کے حالات، اور جو بدعات کی طرف مائل طبقے ان کے حالات. تو ہم اس پہ پہنچے کہ امور بدع کی علامہ، اور آگے بڑھتے حضرت کی بیان پہ. یہ 118 نمبر صفحے پہ ہے. دیکھیے جو امور بدع ہیں پیچھے سے آ رہی ہے کہ مالدار طبقہ تو الحاد کی طرف مائل ہے، اور فقیروں کا طبقہ جو ہے جو مزاروں کے اوپر ہیں یا تصوف کی صرف ایک رسمی شکل بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ بدعات کی طرف مائل ہیں. اور مولویوں کا طبقہ مغرور ہے، اور وہ اپنی سلطنت قائم کرنے کے چکروں میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا. تو وہ مغروروں کا طبقہ ہے. وہ ڈاکٹروں کو پخانے سے کیڑے نکالنے والے کہتے ہیں، انجینئروں کو پلمبنگ اور سائیکل ٹھیک کرنے کے خدا کا خوف کرتے. یہ ساری چیزیں حضرت پیچھے بیان کر کے اب بدعات کی وہ کچھ اس کے اوپر فرما رہے ہیں حضرت. جو امور بدعت ہیں وہ چند روز میں اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے. اور بدعت کی یہ ہے کہ سنت تو ساری دنیا میں ایک ہوگی، یعنی اس کا رنگ ایک جیسا ہوگا، اس کا کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہوگا، لیکن بدع ہر جگہ مختلف شکل میں ہوگی. تو حضرت اس کی تفصیل فرما رہے ہیں. وہ چند روز میں اپنی حدود سے بڑھ جاتے ہیں. جو چنانچہ مولد شریف اول تو محض ذکر رسول کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، پھر قیام کی قید بڑھی، پھر اس میں تعین تاریخ و ماہ کا اضافہ ہوا، پھر مٹھائی تقسیم ہونے کی شاخ بڑھی، پھر گانے والے خوش الہان تجویز ہوئے جن میں اکثر امارت یا نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ مرد و خواتین سب شریک ہوتے ہیں، جو آج کل ہمارے میڈیا پہ ایک گستاخی کی شکل ہوتی ہے. اور مد بیان کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بن سور کے یہ نوجوان لڑکے اور عورتیں. حضرت اسی کو اس زمانے میں اشارہ فرما رہے ہیں. اب وہ مولد کیا ہوا؟ اچھی خاصی بیاہ شادی کی تقریب ہو گئی، جس میں اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس اہتمام میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور جماعت تو بہتوں کی فوت ہو جاتی ہے. امور شرعیہ اصلیہ ہیں، جو شریعت کے حکم ہیں وہ تو اصلی ہیں، ان میں حدود سے کبھی زیادتی نہیں ہوتی. دیکھیے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، تہجد اور اشراق یہ دین کے اصلی کام ہیں، ان میں کبھی زیادتی نہیں ہوتی. جس حالت پر تھے اسی حالت پر 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. نیز امور بدعت کی یہ بھی علامت ہے کہ سخت پریشانی کے وقت میں حذف ہو جاتے ہیں، اور جو دین کے اصلی کام ہیں وہ حذف نہیں ہوتے. چنانچہ حضرت کے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اور حیضہ کے زمانے میں
تیجا 10واں 40واں سب حذف ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل کرونا ہے۔ اور نماز، جنازہ، کفن، دفن حذف نہیں ہوتے، مسلمان اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ اگر کسی سال ربیع الاول میں طاعون، ہیضہ جیسے آج کل پھر کرونا ہے کا زور ہو جائے تو مجالس مولود بھی حذف ہو جائیں گی، جو ہوں گی بھی وہ تو محض ذکر رسول ہوگا، مٹھائی اور حلوہ اور گانا بجانا تو ضرور حذف ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب فرصت کی باتیں ہیں، بس یہی دلیل ہے ان کے زائد اور فضول ہونے کی۔ خیر یہ تو لطیفہ تھا، میں دلائل سے اس کا بیان کر چکا ہوں کہ دلائل شریعہ سے اظہار غم ممنوع ہے، پیچھے سے وہ چلا رہے ہیں نا لنبلوکم بشیء من الخوف والجوع، کیونکہ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے غم کو ترقی ہوتی ہے، اور ترقی غم سے اعمال شریعہ اور معمولات راتبہ جو روز کے ان کے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں میں خلل پڑ جاتا ہے، اور اس کا ضرر بہت سخت ہے، جس کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان غم سے پریشان نہ ہوں، چنانچہ اس لیے پیش کی اطلاع فرما دی ہے کہ ہم تم کو طرح طرح کی تکالیف سے آزمائیں گے، تاکہ دفعتاً کلفت آنے سے پریشانی نہ ہو، اچانک آ جاتی ہے تو وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن پہلے سے بتا دیا جائے تو پھر وہ زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، تو اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا تاکہ دفعتاً کلفت آنے سے پریشانی نہ ہو، پہلے سے اس کے لیے آمادہ رہیں۔ پھر چونکہ لنبلونکم سے معلوم ہوا کہ مصائب کا آنا بغرض امتحان ہے، اور قاعدہ ہے کہ امتحان میں 2 درجے ہوتے ہیں، ایک فیل ہونے کا اور ایک پاس ہونے کا، تو آگے اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں، چنانچہ ارشاد بشر صابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اس جملے سے معلوم ہو گیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے صابرین ہیں، اور پاس ہونے کا طریقہ صبر ہے، کیونکہ بشارت انہی لوگوں کو دی جایا کرتی ہے جو امتحان میں پاس ہوں، اور اس سے بطریق مفہوم میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بے صبری فیل ہونے کا سبب ہے۔ پھر اس جگہ بشر بشارت کا اجمال ہے، یعنی بہت سی چیزوں کو اکٹھا فرمائے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہو رہا ہے کہ بس آپ تو صابرین کو بشارت دیجیے، تفصیل نہیں کی کہ کس چیز کی بشارت دی جائے، اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ وہ چاہیں گے وہی ملے گا، کیونکہ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اب اگر اس کی تفصیل کر دی جائے تو جن چیزوں کو بیان کیا جائے گا انہی میں بشارت کا حصر ہوگا، اسی جگہ تک اگر بیان ہوتی تو اس حد تک ہوتی، محصور کر دیا ہوتا، اور جب اجمالاً کہہ دیا گیا ہے کہ صابرین کو خوش ہونے کی خبر دے دیجئے، تو اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں بلکہ عموم ہے، کہ جب بھی کوئی تکلیف ہے تو اس کی سب کو شامل کر دیا، اجمالاً ہے، حصر نہیں ہے کہ وہ محدود نہیں کیا، سب چیز امور میں ان کو خوشخبری ہے کہ صابرین کو خوش ہونے کی خبر دے دیجئے، تو اس میں کس چیز کی تخصیص نہیں بلکہ عموم ہے، جس سے تمام خوش ہونے کی باتیں کی طرف اشارہ ہوگی کہ جس چیز سے بھی وہ خوش ہوں گے وہی ملے گی، اور یہ کام حق تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کی خواہش کو پورا کر دیں، اور ورنہ انسان کو تو ایک بچہ ہرا سکتا ہے،
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔